السلام علیکم۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ مغرب میں رہنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے جو اپنے آپ کو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مٹ جائے اور وہ جو جن قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر لاگو کر دیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں تو کبھی قرآن پاک پھاڑنے کا یا قرآن پاک جلانے کا واقعہ کر دیتے ہیں، یا کبھی کبھار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے اس میں گستاخی کر دیتے ہیں، اور جتنی انہوں نے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہوتی ہیں تو ان کی یہ جو سازشوں کی کوشش ہے اس میں سارا کا سارا وہ پانی پھیر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی جو غیرت ہوتی ہے دوبارہ سے جاگ جاتی ہے اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میرا ان کو پیغام ہے کہ آپ کو یہ قرآن پاک جلانے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہی کافی ہیں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، اور ہم اسی طرح آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، اور کبھی بھی ہم وہ جو ہمارے اندر کامن گراؤنڈز ہیں ہم اس پر اکٹھے نہیں ہو پائیں گے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کا قرآن پاک کو جلانے کا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں آپس میں ہی لڑنے دیں، ہم آپس میں ہی لڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو شاید ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والے جو اختلافات ہیں ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اور بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، اور میاں بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی میاں سے لڑ رہی ہے، خاندانوں کے اندر انتہائی نچاکیاں ہیں، ہم انتہائی ایل ڈسپلن قسم کے لوگ ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک ہم نے اپنے لحافوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ۔ میں اپنی پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی سورۃ الواقعہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، مجھے خود بھی نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب مجھے اس کا مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں عمل کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، جب عمل نہیں کروں گا تو نہ تو مجھے اس سے فائدہ ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس قرآنی آیات کو پڑھ لیں تو اس سے کاروبار میں اضافہ ہوگا، مال آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم پھر بھی ڈالروں کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو ہمارے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی کافی ہیں۔ ہماری جو نسل کا آج کا نوجوان ہے اس کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ ٹاپک ہے نا اس کے لیے بات کرنے کے لیے وہ گندی باتیں ہیں، یعنی عورت کے جسم کے حوالے سے باتیں کرنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہمارے خلاف جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد سازشیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں پڑا رہنے دیں، ہم خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ میں کبھی بچپن میں یہ سنا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، کیونکہ ہمارے ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ تھا کہ پاکستان ایک مرتبہ پوری دنیا پہ چھائے گا۔ تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بڑی مضبوط قسم کی فوج ہے، تو وہ فوج تو اپنی عوام کو جو ہے نا وہ ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ وہ تو اپنا جو ہے نا وہ ان کو پلاٹ بنانے سے فرصت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کرپٹ آدمی کو ہم فیور کرتے ہیں تو ساری عوام اس کو بے چون و چرا مان لے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ اگر ہم ایک اچھے آدمی کو تخت سے باہر نکال دیتے ہیں تو آپ مان لیں کہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بس آپ نے ہر حالت میں ہمیں اپنا خدا ماننا ہے اور ہماری مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ایسے لوگ کب جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے؟ یہ تو بس آپ سمجھ لیں کہ دیو مالائی کہانیاں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ ہم سے پریشان نہ ہوں، پاکستان کبھی بھی پوری دنیا کو جو ہے نا وہ کھڈے لین نہیں لگا سکتا، اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے۔ آپ میرے بھائی پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی پریشانی بالکل بیکار اور بے فضول ہے۔
پاکستان کو تو ویسے ہی تھوڑے سے ڈالروں کی ضرورت ہے، آپ ڈالر دے دیا کریں، کیونکہ ہم بھوکے ننگے لوگ ہیں، بیکاری قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات تو ہمیں جو ہے وہ کوئی رزق نہیں دیتی، تو ہمارا واحد آسرا تو آپ ہی لوگ ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ہمیں تھوڑے سے ڈالر دے دیا کریں، جیسا کہ ابھی آپ جو IMF کا معاہدہ ہوا ہے، تو وہ ڈالر بھی تو آپ ہمیں سود پر دیتے ہیں، سود ہم نے کب ادا کرنا ہے؟ تو ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کے غلام بن جائیں گے، تو آپ کو اتنی زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یقین مانیں، میں جب حقیقت پہ پیراہے میں دیکھتا ہوں نا، تو مجھے آپ لوگ انتہائی بیوقوف نظر آتے ہیں۔ آپ نے بغیر کچھ کیے ہوئے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ ان کے دلوں سے میل اتارنے کے لیے کبھی قرآن پاک جلا دیتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں، آپ کو 10 سال تک خاموش ہو جائیں، یہ قوم خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ ان کو سوائے عورتوں کے علاوہ، عورتوں کے اوپر پیسے نچھارنے کے علاوہ، آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو ہم بھوکے ننگے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم اپنے وہ جو کزن ہوتا ہے یا اپنا جو رشتہ دار ہوتا ہے، اس کے بچے کی شادی کے اوپر تقریباً 10,000 20,000 روپیہ ویسے ہی، ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم ویسے ہی جو ہے نا وہ جنج کے اوپر، بارات کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو لوگ انتہائی بیوقوف ہوں، جنہیں اتنی بھی سمجھ نہ ہو کہ یار جب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ہم ادھار لے کے اپنا جو ہے نا وہ صرف اپنی بلے بلے دکھانے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنی ناک بچانے کے لیے اس طرح کی کبھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو ہمیں ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم تو خود ہی اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف بیٹھ کے چپ کر کے تماشا دیکھیں، ہم آپس میں ہی لڑ کے مر جائیں گے۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے اپنا جو ہے نا وہ بھیک مانگتے ہیں ڈالروں کی صورت میں، اور پھر منی لانڈرنگ کر کے وہی پیسہ اپنی اولاد کو اور اپنی آؤٹ آف کنٹری جائیداد بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ بات بتائیں، کوئی بھی سمجھدار آدمی، اگر کوئی ہمارا سمجھدار دشمن ہو تو اسے ہمیں ختم کرنے کے لیے سازشیں کرنے کی ضرورت ہے؟ جب اس کے نظر آ رہا ہے کہ ہم خود ہی سازشیں کر کے خود ہی اپنی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی آپ لوگ جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن لے۔ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے سینسٹیو ایشو ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں، ہم صبح کے وقت جب ہماری مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پہ کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں ہمارے جہاں پہ میں رہتا ہوں گاؤں میں، تو میرے گھر کے بالکل سامنے ایک دربار ہے، تو جب دربار پر میلہ لگتا ہے تو کوئی 1500 سے 2000 3000 لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہیں۔ لیکن جب مغرب کے وقت اذان ہوتی ہے نماز میں، تو وہ جو میلے میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف میلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف 5 لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا آپ کو ایسے لوگوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم خود ہی ختم ہو جائیں۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں کریں گے، گندی باتیں کریں گے اور اپنا جو ہے نا وہ اپنے ملک کی فکر نہیں کریں گے، جائیدادیں بنانے میں لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کچھ ہمیں برباد کرنے کے لیے کچھ سامان پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ بیوقوف ہیں، ہمیں چپ کر کے کچھ 10 15 سال 20 سال رہنے دیں، ہم نے خود ہی ختم ہو جانا ہے۔ دیٹس اٹ۔ یہ میرے لیے میری طرف سے آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ قرآن پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں، بس آپ چپ کر کے تماشا دیکھیں، ہماری قوم نے ویسے ہی ختم ہو جانا۔ السلام علیکم۔